السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو جسم کی قوت مدافعت کو مضبوط بنانے والے 15 کھانوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، امیون سسٹم یعنی قوت مدافعت قدرت کا ایک ایسا تحفہ ہے جو ہمارے جسم کو بیماریوں کے خلاف دفاع کرتا ہے اور جسم میں داخل ہونے والی جراثیموں کو بیماری پیدا کرنے سے خودکار طریقوں سے روکتا ہے۔ اگر ہمارا امیون سسٹم طاقتور ہے تو بہت سی عام بیماریاں جیسے نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ خود بخود بغیر دوائی کھائے ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن اگر امیون سسٹم کمزور ہے تو معمولی بیماریاں بھی بڑا نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم ان کھانوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہیں، تاکہ ہم ان کھانوں کو اپنی روزانہ کی خوراک میں شامل کریں اور اپنے جسم کی بیماریوں کے خلاف دفاعی نظام کو قدرتی کھانوں سے مضبوط بنائیں۔ دوستو، ان کھانوں میں نمبر 1 پر ہے ہلدی۔ دوستو، آپ سب نے یہ نام لازمی سنا ہوگا۔ ہمارے تقریباً سبھی سالن اس مسالے کے بغیر نہیں پکائے جاتے۔ یہ جہاں ان میں خوبصورت رنگ اور ذائقہ دیتی ہے، وہاں اسے صدیوں سے بطور سوزش ختم کرنے والی دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ جوڑ کے درد کے لیے انتہائی مفید چیز ہے۔ اس کے اندر شامل طاقتور اینٹی بیکٹیریا خوبیاں بہت سی جراثیموں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا خاتمہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور ہلدی ہماری قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوستو، اس کھانے میں نمبر 2 پر ہے لہسن۔ یہ نام آپ نے لازمی سنا ہوگا اپنے گھروں میں۔ بہت سی خوبیوں کا حامل لہسن بیماریوں کے خلاف ایک دوا کا درجہ رکھتا ہے، اور جہاں بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں جیسی بیماریوں میں اس کا استعمال مفید ہے، وہاں اس کے اندر شامل سلفر ہماری قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوستو، نمبر 3 پر ہے ادرک۔ ادرک ایک سبزی بھی ہے، ایک مسالہ بھی، اور بہت سی بیماریوں سے لڑنے کے لیے ایک پر اثر دوا بھی ہے، جو نزلہ، زکام، کھانسی، سوجش، گلا خراب، الٹی اور نظام ہضم کی بیماریوں کے ساتھ اور بہت سی امراض میں انتہائی مفید ہے۔ دوستو، ادرک بھی لہسن کی طرح کولیسٹرول کم کرنے میں انتہائی معاون ثابت ہو سکتا ہے، اور جسم دردوں میں اس کا استعمال درد سے راحت کا باعث بنتا ہے، اور ان خوبیوں کے ساتھ ادرک ہمارے نظام دفاع کو مضبوط بناتا ہے، کیونکہ اس میں بھی اینٹی بیکٹیریا کی خوبیاں شامل ہیں۔ دوستو، نمبر 4 پر ہے سٹرس فروٹ۔ سمجھدار لوگ نزلہ، زکام، کھانسی وغیرہ میں عام طور پر وٹامن سی کا استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ وٹامن سی خون میں سفید خلیوں کا اضافہ کرتا ہے، جو انفیکشن کے خلاف لڑنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ سٹرس فروٹ جیسے کنو، مالٹا، لیمو وغیرہ وٹامن سی سے بھرپور کھانے ہیں، اور یہ وٹامن ہمارے جسم میں سٹور نہیں ہوتا، لہذا اسے روزانہ کھانے کی ضرورت ہے، اور یہ وٹامن ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگلا کھانا ہے دہی۔ دہی کی خوبیوں سے تقریباً سبھی واقف ہیں، کیونکہ یہ ہماری صحت پر بہت سے اچھے اثرات مرتب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری قوت مدافعت کو بڑھانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ دہی کے استعمال کرتے وقت دھیان رکھیں کہ سادہ دہی استعمال کریں، اور دہی کو میٹھا کرنے کے لیے چینی وغیرہ کی جگہ تازہ سٹرس فروٹس جیسے کہ کیلا، سٹرابیری اور شہد وغیرہ کا استعمال کریں۔ دوستو، نمبر 6 پر ہے پالک۔ پالک وٹامن سی سے بھرپور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسرے وٹامن اور منرل بھی ہمارے جسم کو مہیا کرتی ہے، اور اس کا شمار بیٹا کیروٹین ویجیٹیبل میں ہوتا ہے، جو آنکھوں کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پالک ہمارے جسم کو انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت دیتی ہے، اور ہمارے قوت مدافعت کو مضبوط بناتی ہے، اور پروٹین حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دوستو، نمبر 7 پر ہے پپیتا۔ پپیتا بھی وٹامن سی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور یہ وٹامن جلد، دل وغیرہ کے ساتھ ہمارے امیون سسٹم کو طاقتور بناتا ہے۔ وٹامن سی کے ساتھ اپنے اندر پوٹاشیم، وٹامن بی اور فولیٹ جیسے وٹامن اور منرلز بھی پپیتا اپنے اندر رکھتا ہے، جو ہماری صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔
ہمارے جسم کے لیے بہت مفید ہے۔ نمبر 8 پر ہے گرین ٹی۔ سبز چائے اور عام استعمال ہونے والے چائے بھی بہت مفید ہے، اور خاص طور پر گرین ٹی میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جو ہمارے امیون سسٹم کو توانائی بنانے میں انتہائی معاون کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 9 پر ہے بروکلی۔ یہ سبزی جہاں پروٹین حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے، وہاں بہت سے مفید وٹامن جیسے اے، سی، اے کے ساتھ اینٹی آکسائڈ بنٹس اور فائبر سے بھرپور غذا ہے جو ہمارے جسم کے نظام دفاع کو مضبوط بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ دوستو نمبر 10 پر ہے سرخ شملہ مرچ۔ وہ لوگ جو وٹامن سی کو صرف سٹرس فروٹ میں تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ سرخ شملہ مرچ میں سٹرس فروٹ سے دگنا زیادہ وٹامن سی شامل ہے، جو صرف ہمارے امیون سسٹم کو طاقتور نہیں رکھتا بلکہ ہمارے جلد کو تازہ رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سرخ شملہ مرچ کا شمار بھی بیٹا کیروٹین ویجیٹیبل میں ہوتا ہے، اور یہ سبزی آنکھوں کو سورج کی نقصان پہنچانے والی شعاعوں سے محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ نمبر 11 پر ہے دال چینی۔ دال چینی بھی صرف ایک مزیدار مسالہ نہیں بلکہ میڈیکل سائنس کی مطابق تحقیقات یہ ہے کہ بلڈ کولیسٹرول جیسی دائمی بیماریوں میں انتہائی مفید چیز ہے، اور اس کا اندر شامل اجزاء ہمارے امیون سسٹم کو طاقتور بناتے ہیں۔ نمبر 12 پر ہے امرود۔ ایسے پھل اور سبزیاں جن میں وٹامن سی بڑی مقدار میں شامل ہوں ہمارے نظامی دفاع کو مضبوط بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اور امرود بھی وٹامن سی سے بھرپور پھل ہے جو ہماری صحت پر انتہائی اچھے اثر مرتب کرتا ہے۔ نمبر 13 پر ہے شہد کی تعریف میں اگر پوری کتاب لکھی جائے تو کم ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں جنہیں ابھی تک سائنس بھی پوری طرح سمجھ نہیں پائے۔ خالص شہد ہمارے امیون سسٹم کو طاقتور بنانے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا، اور نظام دفاع کے ساتھ یہ اور بہت سی بیماریوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 14 پر ہے زیتون اور اس کے پتے۔ رب کائنات نے زیتون کی قسم کھائی ہے، اور کوئی شک نہیں کہ زیتون ایک بہترین دوا ہے، اور صرف زیتون ہی نہیں، اس کے پتے بھی ہمارے جسم کو امیون سسٹم کو طاقتور بناتے ہیں، کیونکہ اس کے پتے جسم پر حملہ کرنے والے وائرس کو غیر مؤثر کرنے کے ساتھ ساتھ مزید پھیلنے سے روکنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ نمبر 15 پر ہے کیلا۔ اس پھل کا ذکر بھی رب کائنات نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور اس کی خوبیوں میں بھی کوئی شک نہیں۔ کیلا پوٹاشیم اور میگنیشیم سے بھرپور غذا ہے جو دل اور سٹریس کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوا ہے۔ کیلا خون میں سرخ ذرات کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے، اور اس میں شامل وٹامن بھی ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتے ہیں۔ دوستو امیون سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے مختلف پھل اور سبزیاں کھانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے کسی ایک پھل یا سبزی پر انحصار کرنا اور صرف اسی ہی کھائے جانا اتنا فائدہ نہیں دیتا۔ لہذا اپنی خوراک میں ان تمام چیزوں کو شامل کریں تاکہ بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت پیدا ہو اور آپ صحت مند رہیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے تاہا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اور دوستو اگر آپ کسی اور چیز پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لازمی لکھیے، اور دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، کیونکہ چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کے پاس میری نئی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں گا فوراً آپ کے پاس پہنچیں گی، جسے دیکھ کر آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔